السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں سب سے امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ جو کام ہوا ہے کہ وہ خواتین کو بڑی تعداد میں ٹکٹیں ملی ہیں۔ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے اہم حلقوں میں، کئی اہم حلقوں میں اور پسماندہ علاقوں کے حلقوں میں بھی، دیہی علاقوں میں، ساؤتھ پنجاب کے علاقوں میں بھی، ساؤتھ پنجاب کی کئی سیٹوں پر خواتین کو ٹکٹ دی ہیں۔ یہ خواتین کیا کردار ادا کریں گی؟ کیا یہ گیم چینجر ہو سکتی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستانی پولیٹیکل سسٹم کو، جمہوریت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آج کے الیکشن میں بات کرتے ہیں اور ان کے ریزنز کیا ہیں، انہیں کیوں یہ ٹکٹ دیا گیا، اس پہ بات کرتے ہیں آج کے الیکشن میں، آج کے ولاگ میں۔ اور اس میں ایک بات اہم ہے کہ یہ ممکن ہے ان میں سے بعض الیکشن ہار جائیں، کچھ جیت بھی جائیں گی، لیکن اگر ہار بھی جائیں تو یہ جو نیا پہلو، نیا ایلیمنٹ شامل کیا ہے، یہ بہرحال ایک اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، میں خاص طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں لودھرا کے حلقے میں این 155 سے عفت سومرو ایڈوکیٹ وہاں سے لڑ رہی ہیں۔ اچھا، یہ جہانگیر ترین کا حلقہ ہے، یہ بہت ہی اہم ہو چکا ہے۔ وہاں جہانگیر ترین کے حلقے میں مسلم لیگ نون کی طرف سے صدیق بلوچ ہیں، وہاں پہ یہ ٹھیک ہے، ان کو جہانگیر ترین کے مقابلے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی گئی، ان کے مقابلے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ملتان سے کی گئی ہے، عامر ڈوگر والے حلقے سے۔ تو یہاں پہ صدیق بلوچ کھڑے ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے پیر اقبال شاہ تھے۔ پیر اقبال شاہ وہاں کے لودھرا کے معروف فیملی ہے، انہوں نے کافی، ان کے فیملی میں ان کے والد نے اور بزرگوں نے کافی کام کیا، تعلیمی کام بڑے کیے ہیں، اسکول اور چیزیں وغیرہ۔ ان کے بیٹے بھی عامر اقبال شاہ صوبائی وزیر بھی رہے وہاں پہ، لیکن پیر اقبال شاہ کو بیٹھ ودرا کر گئے ہیں۔ ایسے مختلف کہانیاں، مختلف سٹوریز چل رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پیسے ویسے جاگیر ترین سے لے لیے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان پہ دباؤ اتنا شدید ڈالا گیا کہ ان کے بچے کو بھی اٹھایا، بیٹے کو اٹھا لیا گیا اور اس طرح کیا گیا تو ودرا ہو گیا۔ بہرحال جو بھی ہے، واٹس ایور جو بھی اس میں ہے، کیونکہ پریشر تو ہر جگہ بہت ہے، پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے اس الیکشن میں۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ایک جماعت کو، سیاسی جماعت کو سرگرمی کرنے ہی نہیں دی جا رہی۔ بیسیکلی یہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا جا رہا، ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، مکمل طور پہ باندھ دیے گئے۔ کسی بھی حلقے میں وہ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، کوئی کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے، کوئی جلسیاں جس ٹائپ بھی نہیں کر سکتے، ایکٹیویٹی کر ہی نہیں پا رہے۔ ان کو مسلسل پرچے ہیں، ان کے کینڈیڈیٹس پہ، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اہم پولیٹیکل ورکروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ابھی کل مختوم جاوید ہاشمی کے داماد جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب نے وڈرا کر گئے ہیں اپنے الیکشن کو، ملتان سے وہاں کھڑے تھے قومی اسمبلی کے حلقے سے، تو انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی کے لیے اپنا وزن، اپنا پی ٹی آئی کے پلیٹفارم میں ڈالتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، ان کے داماد جو کو بھی پکڑا گیا ہے پہلے، بعد میں پھر کچھ، اور ان کے نواسے کو بھی سنا ہے کہ اٹھا کے لے گئے ہیں پولیس والے، اور مختلف توڑ پھوڑ بھی ہو رہی ہیں یہ چیزیں۔ لیکن وہاں پہ ایک پی ٹی آئی ورکر کنونشن کر رہی ہے، اس میں روکا جا رہا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے تو خیر اعلان کیا کہ میں ہر حال میں جاؤں گا اس ورکر کنونشن میں۔ تو یہ حالات ہر جگہ ہی ہے۔ اب عفت سومرو کو بنایا گیا ہے این 155 لودھرا سے پیر اقبال شاہ کے بیٹھنے کے بعد۔ یہ خاتون وکیل ہیں، ایکٹیو ہیں کافی، اور بڑے سرگرم تھی اور بڑی دلیر خاتون ہے۔ یہ لاہور آ کے، زماں پارک میں آ کے، یہاں پہ جب بڑے پولیس کا بڑا جبر اور مسئلے چل رہے تھے تو یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، ان کی ضمانتیں بھی کراتی تھی۔ لودھرا میں بھی بڑی ایکٹیو ہے، پولیٹیکلی بہت سرگرم خاتون ہے، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے ان کا۔ تو اب عفت سمرو وہاں پہ لیکن عفت سمرو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ان پہ بڑے تھریٹس ہیں، صرف 5-7 لوگ لے کے مشکل سے گئی، چھپ چھپا کے خفیہ کمپین جسے کہنا چاہیے نا، کیا خفیہ کمپین بیچارے کر سکتے، اتنا بڑا حلقہ ہے ظاہر ہے قومی اسمبلی کا۔ لیکن اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے، یہ جہانگیر ترین صاحب کو مطلب اس کا، ان کی اتنی اسپیس دینی چاہیے کہ خاتون ایک کینڈیڈیٹ ہے ان کے مقابلے میں، اور انہیں پتہ ہے کہ وہ کمزور کینڈیڈیٹ ہیں، پتہ ان کے مالی وسائل بھی نہیں ہے، ایکٹیویٹی بھی نہیں کرنے دے جا رہے، لیکن ان کو تھریٹس ہیں، وہ مجھے کسی نے بھیجا وہاں سے کہ ان کو آڈیو میسیجز، ان کو تھریٹس دھمکیوں کے آ رہے ہیں، اور یہ آڈیو میسیج اگر ریڈ کیا جائے گا ان کے حلقے میں بھی۔ اور احمد بشرکیہ میں این اے 166 پہ کمل شوذب، وہاں پہ احمد بشرکیہ میرا آبائی شہر ہے، وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہی ہے، وہاں پہ بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ تھے ان کو پریشر ڈال کے الگ کیا گیا۔ وہاں پہ نواب بہاولپور جو ہیں، امیر بہاولپور، صلاح الدین عباسی، نواب صلاح الدین عباسی کے صاحبزادے بہاول خان عباسی وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، ہیں بلکہ لڑ رہے ہیں این اے کے حلقے میں، اور صوبائی میں شہزادہ گزین عباسی تھے، ان کے والد شہزادہ عثمان عباسی پنجاب اسمبلی اسپیکر بھی رہے ہیں، کئی دفعہ وہاں سے ایم پی اے بنے ہیں۔ گزین عباسی بھی پچھلی بار پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے، ابھی بھی وہ ساتھ تھے، لیکن اتنا دباؤ پڑا کہ یہ دونوں الگ ہو گئے ہیں، اب یہ نواب اتحاد بنا ہے وہاں پہ۔ تو کمل شوذب مخصوص نشستوں پہ ایم این اے تھی اور بہت ایکٹیو تھی ٹی وی ٹاک شوز میں، ان کے بڑے مسائل بھی ہوئے، یہ کچھ عرصہ باہر بھی رہیں، بلکہ 9 مئی کے بعد سے یہ کئی مہینے باہر رہیں، اب وہ الیکشن وہاں سے لڑ رہی ہیں۔
تو ان کے لیے بھی بڑے تھریٹس اور بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کمل شوذب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ریڈ ہو رہے ہیں گھر پہ، وہ راتوں کو اپنے گھر پہ نہیں سو پا رہے، ادھر ادھر چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں. جب آپ قومی اسمبلی کا حلقہ اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے، اس میں کینڈیڈیٹ اگر جا ہی نہ پائے، کمپین ہی نہ کر پائے، نہ کوئی جلسہ کر پائے، نہ کوئی کارنر میٹنگز کر پائے، تو کیا وہ کمپین کرے گا؟ مطلب اب تو یہ ہے کہ ووٹر خود نکل کے آ کے ووٹ ڈالیں. اب ان کے لیے پولنگ ایجنٹس کا بھی مسئلہ ہوا ہے. پولیس کا اتنا جبر اور اتنا شدید قسم کا صورتحال بنی ہوئی ہے کہ بہت ہی مشکل ہوا ہے. اچھا، ایسی ہی صورتحال بنی ہوئی ہے ملتان کے ایک حلقے سے. این اے 151 سے مہر بانو قریشی. مہر بانو مختوم شاہ محمود قریشی کے صاحبزادی ہیں. یہ ضمنی الیکشن میں ابھی لڑا تھا انہوں نے اور ہار گئی تھی. علی موسیٰ گیلانی نے، یوسف رضا گیلانی کی بیٹی نے ان کو ہرایا تھا. لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ محمد مسلم نون کے عبدالغفار ڈوگر ہیں، وہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا اس وقت اور سپورٹ کیا تھا علی موسیٰ گیلانی کا. وہ بھی لڑ رہے ہیں، علی موسیٰ گیلانی بھی لڑ رہے ہیں. تو نون لیگ اور جب پیپلز پارٹی کے ووٹ تقسیم ہوں گے تو مہر بانو قریشی کی جیت یقینی نظر آ رہی ہے اس حلقے سے. لیکن وہ کمپین نہیں کرنے دی جا رہی. ان کے لیے بھی بہت مسئلے ہیں. کل وہ پرسوں 2 دن پہلے کامران خان کے پروگرام میں وہ آئی، انہوں نے بتایا کہ حال یہ بنا ہوا ہے کہ اب شاہ محمود قریشی ان کے والد وہ جیل میں ہیں ظاہر ہے، اور زین قریشی اس پہ بھی پرچے 8-10 پرچے ہوئے پڑے ہیں. وہ بھی حلقے لڑ رہے ہیں، 150 سے لڑ رہے ہیں غالباً. جی یہ ہاں، زین قریشی این 150 سے لڑ رہے ہیں. اب زین خود بھی چھپتا چھپاتا پھر رہا ہے. وہ مہر بانو نے کہا کہ اسی کمپین بھی میں کر رہی ہوں، مجھے وہاں جانا پڑ رہا ہے، کر رہا ہے. اور وہ جو کر کے وہ ایک خاتون اور ناطے لوگ زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ سرائکی علاقہ ہے، مقصور روایتی علاقہ ہے، مخدوم صاحبان ان کا فیملی کا بیک گراؤنڈ اور ساری رسپیکٹ ہے لوگوں میں. لیکن بہت مشکل ہوئی پڑی ہے مہر بانو قریشی کے لیے بھی کمپین کرنا. ایک ینگ لڑکی، بالکل ایک وہ انیکسپیرینسڈ ہے، لیکن اب ان کو اپنے سر پہ ساری جدوجہد کرنی پڑی. 2 قومی اسمبلی کے حلقوں سے کمپین چلانی پڑ رہی ہے. اور جیسا میں نے کہا کمل شوذب این 166 سے لڑ رہی ہیں، این 155 سے یہ ان کا عفت سومرو کے لیے بہت دھمکیاں اور تھریٹس اور مسائل آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لاہور ہائی کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو عدالتوں کو مداخلت کرنی چاہیے، اور ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ تو کیا دور کی بات ہے بھائی، ان کو پکڑو تو نہ کم از کم. ابھی 10-12 دن ہے، وہ تو کمپین کرنے دیجیے. لیکن وہ خیر چلے، وہ بھی صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے. اچھا، این اے 30 سے پشاور سے شاندانہ گلزار لڑ رہی ہیں. وہ بھی بڑا ہی اچھا مقابلہ ہے. وہاں پہ بہت اچھی ریسپیکٹیبل فیملی ہے. ان کے والد وہاں کے معروف بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ فیملی ہے. چیف سیکرٹری رہے گلزار صاحب. تو شاندانہ گلزار مخصوص نشستوں سے ایم این اے تھی پہلے، اور بڑے اچھا بولنے والی ہے، بہت ڈیسنٹ خاتون ہے. ان کے اسلام آباد میں یہ بھی ان کو بھی قید و بند کے صعوبتوں سے گزارنا پڑنا. جسٹس بابر ستار نے، اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس نے ان کو ریلیف دیا تھا، تو لیکن بڑی مشکل سے پولیس ان کو چھوڑنے میں آمادہ نہیں تھی. تو خیر اب وہ شاندانہ گلزار کو این اے 30 پشاور سے ٹکٹ دیا گیا ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم حلقہ ہے. گجرانوالہ سے این اے 77 سے لدھے والا وڑائچ کا یہ جو علاقہ، یہاں پہ مسز راشدہ طارق لڑ رہی ہے. ان کے خاوند طارق محمود صاحب رکن اسمبلی تھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے. یہ بھی ایک اہم حلقہ ہے ان کا. اور کیسر الہی کا این اے 64 گجرات 2 سے جو پرویز الہی صاحب کی اہلیہ ہیں. آج ہی خبر ہے یہ سپریم کورٹ سے، جو پرویز الہی کو پی پی 32 سے ٹکٹ کی اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی. پی پی 32 سے بھی کیسر الہی کھڑی ہوئی تھی، تو کیسر الہی کو، پرویز الہی صاحب کو پی پی 32 سے مل گئی ہے. این اے سے اگر ملتی تو 62 سے زیادہ اچھا تھا اگر مل جاتی تو، لیکن این اے 64 سے. تو بہرحال این اے 64 سے کیسر الہی وہاں پہ کھڑی ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ مقابلہ این اے 50 اٹک میں ہے. این اے 49 اٹک سے میجر طاہر صادق پی ٹی آئی کے، اور 7 والے حلقے سے ان کی صاحبزادی ایمان طاہر کھڑی ہیں. آج ہی خبر سپریم کورٹ سے یہ ہے کہ صادق صاحب کو بھی صادق صاحب کو بھی الیکشن کی اجازت مل گئی ہے. این اے 69 این اے 69 منڈی بہاؤدین سے محمد خان بٹی پرویز الہی کی پرنسپل سیکرٹری اور قریبی ساتھی رہے ہیں. کوثر پروین الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ بھی محمد خان بٹی کی اہلیہ ہیں. اور منڈی بہاؤدین بالکل ایک ٹریڈیشنل علاقہ ہے. اور این اے 71 سیالکوٹ سے 2 سے ریحانہ امتیاز ڈار. آپ جانتے ہیں عثمان ڈار کی عروما ڈار ان کی وہ والدہ ہیں، اور خواجہ آصف کے مقابلے میں کھڑی. بڑا ہی اہم حلقہ ہے، بڑی دلیر دبنگ خاتون ہے، اور کمپین ان کو بھی نہیں کرنے دی جا رہی. لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہاں ووٹر اتنا شدید قسم کی وہاں پہ نفرت ہے خواجہ آصف کے نون کے لیے. اور لوگ مطلب وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کئی رپورٹروں سے، مقامی لوگوں سے بات ہوئی، نمائندوں سے جو مانیٹر کر رہے ہیں الیکشن کو، کام کر رہے ہیں فیلڈ میں، کہنا تھا لوگ تاولے ہوئے پڑے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب دن آئے اور نشان لگے اور اس نشان پہ مہریں لگائیں. اور خواجہ آصف کو نون کو ایک
بدترین شکست دینے کے لیے لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں. وہ بڑا ہی مشکل صورتحال پیدا کر دی گئی ہے ریحانہ امتیاز ڈار کے لیے، ڈار فیملی کے، لیکن وہ بھی ایک ریسپیکٹبل فیملی ہے ڈار فیملی کا. لاہور سے علی حمزہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور یہ بڑا مشکل مقابلہ ہے. N118 میں حمزہ شہباز شریف کے مقابلے میں یہ حمزہ کا بڑا پرانا حلقہ ہے، بڑا اسٹرانگ کام ہوا ان کا. علی حمزہ کی پوزیشن شاید یہاں زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن ویسے بھی وہ جیل میں کمپین نہیں کر پا رہی. اور اسی طرح میاں نواز شریف کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے، ڈاکٹر یاسمین راشد نے پچھلے الیکشن میں کوئی لاکھ کے قریب ووٹ لیے تھے یہاں سے، اگرچہ وہ الیکشن ہار گئی تھی لیکن بڑا اچھا انہوں نے مقابلہ کیا تھا. اب یاسمین راشد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ان کی بیل ہو جاتی ہے، ابھی بھی ہو جائے، تو وہ کمپین کر سکیں تو میاں نواز شریف کو بھی مشکل پڑ جائے گی. تو لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوگا، ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. N134 سے ایک اور امپورٹنٹ مقابلہ قصور 4 سے سدرہ فیصل، محترمہ سدرہ فیصل الیکشن لڑ رہی ہیں. یہ بھی پی ٹی آئی کی ورکر ہیں، ورکر خاتون ہیں. ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے اور ایک اچھا مقابلہ شاید یہ بھی کر پائیں. لیکن بہرحال ان کو یہ ہے کہ ذرا وہاں پہ رانا فیملی جو کہ بڑی تگڑی فیملی ہے، اسٹرانگ ہیں، پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں اور طاقتور لوگ ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہے مقابلہ. لیکن بہرحال پھر بھی ایک ہمت، وہاں کھڑا ہونا بھی جرت کی بات ہے ان حالات میں. اور زرتاج گل وزیر ریجی خان 2 سے، ریجی خان شہر کا حلقہ ہے یہ زرتاج گل کا، وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. زرتاج گل کی کے لیے کافی مشکل پیدا ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے ان کو بڑا آؤٹ آف دی وے جا کے بڑی جرت سے انہوں نے، جج صاحبان نے ان کو ریلیف دیا تھا، نہیں تو پولیس ان کو پکڑنے پہ تلی ہوئی تھی. زرتاج گل پہ بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، چیزیں پڑ رہی ہیں، اینٹی کرپشن کے مقدموں میں ان کو بنا. اصل میں اینٹی کرپشن اور نیب اس سے پوری طرح ایجنٹ بن گیا، پوری طرح ٹاؤٹ کا رول ادا کر رہے ہیں، بہت ہی گھٹیا، بہت ہی رول ادا کر رہے ہیں. تو خیر سرتاج گل کی پوزیشن بھی اچھی اور مضبوط ہے. اچھا ویسے تو کچھ جگہوں سے، کچھ حلقوں سے سندھ میں جیسا دادو سے شبانہ نواب کو ٹکٹ دیا گیا ہے، یہ N227 بنتا ہے. یہ بھی ایک دلچسپ ہے. اور تھر پارکر سے 215، N215 تھر پارکر 2 سے میر النساء بلوچ کو دیا گیا ہے. 7 حلقے سے 214 تھر پارکر 1 سے مخدوم شامد قریشی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ بھی صورتحال ہے. اس طرح روزینہ بھٹو ہیں ٹنڈو الاجار سے، سندھ کی بھی بعض حلقوں سے، پنجاب اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے بعض حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کی خواتین. تو یہ پی ٹی آئی خواتین کیا گیم چینجر ہوں گی، الیکشن جیت سکتی ہیں، نہیں سکتی. ایک بار انہوں نے بھر اپنی جرت سے اور دلیری سے انہوں نے ماحول ضرور گرما دی ہے، پوزیشن ایسا پیدا کر دی ہے. ان کی جرت دیکھ کے اور نوجوان وہاں پہ مردوں کو، ان کو بھی ایک طرح کا حوصلہ ملا ہے، موٹیویشن ملی ہے کہ ہم بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، جبر کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور فائٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کے لیے بہت اچھا ہے، ایک سیاسی کلچر کے لیے بہت اچھا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.